موجود ہے جی فریہ ادریس۔ ملک کے معاشی اور سیاسی حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومت اور حکومتی رٹ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سیاسی رسہ کشی میں عوام پس رہے ہیں، لیکن حکومت اور اپوزیشن عوام کی بجائے اقتدار کی لڑائی میں مصروف ہے۔ ملک میں جاری سیاسی رسہ کشی میں ایک جماعت سب سے پہلے کام آئی اور وہ تھی مسلم لیگ کاف۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہی مسلم لیگ نون کو توڑ کر بنائی گئی یہ جماعت آج خود انفارچونیٹلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کا رشتہ اس قدر گہرا تھا کہ دنیا دونوں کو سگا بھائی ہی سمجھتی رہی، لیکن پھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نے جہاں اور بہت سے معاملات تبدیل کیے، وہیں پر ان دونوں پاکستان کے پولیٹیکل ہیوی ویٹس کے راستے بھی جدا کر دیے۔ آج چودھری پرویز الہی ساتھیوں سمیت کاف لیگ چھوڑ کر تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں، جبکہ کاف لیگ بھی نون لیگ میں واپس ضم ہونے کی اطلاعات ہم سن رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی اچانک دعائے خیر کے باوجود تحریک انصاف کے کیمپ میں کیوں گئے، اس کا انکشاف چودھری صالح حسین نے ایک حالیہ انٹرویو میں کیا۔ لیٹس واچ ہم۔ چودھری پرویز الہی کی تحریک انصاف کیمپ میں جانے پر لڑائی ہوئی اور بھائی سے جدا ہوئے، لیکن مونس الہی کا کہنا ہے کہ وہ گھر سے جب بھی باہر جاتے ہیں تو چودھری شجاعت حسین سے آج بھی مل کر جاتے ہیں۔ انہیں بھی دیکھیے۔ نواز شریف پاکستان کب آئیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ چند ماہ قبل چودھری صالح حسین نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے نواز شریف سے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو نواز شریف نے کیا جواب دیا، یہ بھی دیکھیے۔ میں نے تو ان کو کہا ہے کہ جی آپ کو خواہش ہے کہ اگلی ملاقات آپ سے پاکستان میں ہی ہو انشاءاللہ۔ کوئی ایسا جو انہوں نے ڈیٹ یا ٹائم لائن تو نہیں بتائی، میرے خیال ہے وہ اپنے ڈاکٹروں سے مشورہ کریں گے اس کے بعد۔ کاف لیگ کے پھر یکجا ہونے پر چودھری صالح حسین کا کہنا ہے کہ ان کے دروازے چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے لیے کھلے ہیں۔ لیٹس واچ دیٹ ایز ویل۔ مسلم لیگ کاف موجودہ حکومت کی کارکردگی کو کیسے دیکھ رہی ہے، وہ اس کے اعلی آئے ہیں۔ کیا کاف لیگ پھر یکجا ہو سکتی ہے یا ایسا نہیں ہوگا، آج اس پر بات کریں گے۔ وی آر ویری تھینکفل ٹو ہمیں جوائن کرے ہیں وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ چودھری صالح حسین صاحب۔ تھینک یو سو مچ چودھری صاحب فار بینگ آن دا پروگرام۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ آ گئی، خیبر پختونخوا میں مشاورت جاری ہے۔ آپ نے کہا کہ چودھری شجاعت نے یہ تجویز دی ہے کہ الیکشن ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے، سو جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں، اکتوبر نومبر میں ہو جیسے بیچ میں کہا گیا، یا اب جب کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں صوبائی اسمبلیز کے تو ان کے ساتھ تمام الیکشنز ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے جی۔ ان کا بڑا کلیئر مطلب یہ ہے جی کہ بجائے اس کے کہ پروونشل الیکشن پہلے ہوں اور جنرل الیکشن بعد میں ہوں، تو دونوں الیکشن ایک ہی وقت پہ ہونے چاہیے جب گورنمنٹ کی ٹرم کمپلیٹ ہوتی ہے۔ یہ ایگزیکٹ اس کا مطلب ہے جی۔ سو جو اب عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ آئین یہ کہہ رہا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہو، اور نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اتنی زیادہ یا گورنمنٹ خاص طور پہ اس حوالے سے کوئی اتنی الیکشن ڈیلے کرنا چاہتی ہے، تو کاف لیگ بھی اسی تھاٹ کے ساتھ موجود ہے کہ اگرچہ سپریم کورٹ نے کہا ہے لیکن الیکشن ڈیلے کیے جائیں؟ اصل میں اس کو دونوں طرح سے دیکھا جا سکتا ہے جی۔ ایک تو ہے نا کہ الیکشن ڈیلے مطلب اب صوبائی الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں لیکن جنرل الیکشن وقت پہ ہی ہوں، تو کافی سیاسی جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ جو ملک کی اس ٹائم صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر 4 مہینے بعد بھی ہو جاتے ہیں جب جنرل الیکشن ہونے ہیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوگی، اور اس دوران جو ہے ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو موقع بھی مل جائے گا، انکلوڈنگ عمران خان صاحب، کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹھے دیکھیں نا، ایک پارٹی ہے وہ اس سسٹم سے باہر آپریٹ کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی، ہم نے سارے برے ہیں بس ہم ہی اچھے ہیں، تو ان میں بھی بہت خرابی ہیں، ہم سب نے دیکھی، 4 سال ہم بھی ان کے ساتھ رہے، ہم نے بھی بہت کچھ دیکھا، تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کی بہتری کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر الیکشن ہی واحد حل ہے اس بحران سے نکلنے کا تو وہ کروا دینے چاہیے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کم از کم بیٹھ کے بات چیت تو کریں۔ اگر حکومت کا موقف ہے کہ جی جنرل الیکشن کے ساتھ ہی ہم نے صوبائی الیکشنز بھی کروانے ہیں، تو اس کی کیا منطق ہے، کیا لاجک ہے، وہ کوئی بیٹھ کے سنے تو صحیح ہے، ان کے ساتھ انگیج تو کریں، وہ نہیں کر رہے، بس یہ کہی جا رہے ہیں کہ جی الیکشن کروا دیں، بس کل ہی کروا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی اس میں سینس شوڈ پر، کیونکہ بات چیت پہ چودھری شجاعت حسین یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان مذاکرات کے لیے تیار ہوں تو وہ وزیر اعظم کے پاس جانے کو تیار ہیں، ابھی ریسنٹلی خان صاحب نے مذاکرات کی بات کی ہے، تو کیا کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ جی ہونی چاہیے جی، لیکن کیونکہ ان کی سیاست ہی ساری کنفرنٹیشن کے اوپر مبنی ہے، تو اس لیے میرے خیال میں اگر کچھ اچھا بھی ہونا چاہے گا تو وہ مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے
ایک مزاج کی بات ہوتی ہے نا جی، یہاں ایک آئیڈیالوجی کی بات ہوتی ہے. میں نے تو وہ بلکہ سب نے ہی سنا جب آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہی تھیں، تو کس طرح ہمارے فارمر وزیر خزانہ صاحب صوبائی وزیر خزانہ کو کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں تم آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو. وہ آگے سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ جی ملک کے انٹرسٹ میں ہوگا، لیکن وہ جواباً کہتے ہیں کہ نہیں ملک کو چھوڑو، تم خان صاحب کی فکر کرو. تو اگر اس طرح کے مزاج کے ساتھ ہم چلیں گے تو کس طرح ملک آگے چلے گا جی؟ اگر میں ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر میں نہیں ہوں تو کہ ان سے بات چیت کی جائے. اس وقت میرے خیال میں جو عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے ایک ہی دن میں 3 مختلف قسم کے بیانیے دیے، تو میں سمجھتا ہوں بات چیت وہ اب شاید کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسی دن صبح کہا کہ جی باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل کر دیں. دوپہر کو بیرونی سازش جنہوں نے کی امریکیوں نے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے زمان پاک میں. شام کو کہہ رہے تھے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ نئے آرمی چیف سے میری ملاقات ہو جائے یا بات ہو جائے، وہ مجھے لفٹ نہیں کروا رہے. تو ایک ہی دن میں 3 بڑے مختلف قسم کے بیانات آئے. تو میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ مجھے انگیج کیا جائے. سو ان تینوں میں سے کون سی بات آپ کو قابل اعتراض لگی؟ باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل، امریکنز کے ساتھ بیٹھنا، یا پھر یہ کہ نئے چیف سے بات کی جائے؟ تینوں باتیں ایک ہی دن میں کرنا جو ہے نا جی، وہ ان اٹ سیلف جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک سوالیہ نشان ہے. سو پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ابھی مشکل ہے ان سے بات چیت. آپ نے خود کہا کہ وہ ریڈی لگ رہے ہیں بات چیت کے لیے. سو اب کیا چودھری شجاعت حسین کوئی رول اس بیان سے مجھے لگا جی، ہمیں بھی لگا، میرے خیال میں جی انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا وہ جی تو میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کر دی ہے، اب تو میرا خیال ہے دوسری طرف جو ہیں ان کا بنتا ہے نا جی فرض کہ وہ اب ان کو انگیج کریں. اگر کوئی انسان بہتری کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے تو وہ بار بار تو نہیں کرے گا. ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا تو میرے خیال میں اگر وہ جنرلی سیریس ہیں تو میرے خیال میں ان کو انگیج کرنا چاہیے. بلکہ اب تو ان کی جماعت کے صدر جو ہیں آفر ہے ابھی موجود. جی بالکل. اب اپنے صدر کو بھی اپنے صدر کو بھی کہہ سکتے ہیں، پرویز الہی صاحب کو، پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں ان کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ چودھری شجاعت صاحب سے بات کریں. سو مین وائل پی ٹی ایم اس وقت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ بلاول بھٹو نے کل کہا کہ وفاقی حکومت سیلاب زدگان سے کی گئے اپنے وعدے پورے کرے ورنہ ہم وزارتیں چھوڑ دیں گے. پیپلز پارٹی کی آپ اس کو دھمکی سمجھیں یا سیاسی بیان ہے؟ میرے خیال میں جی کہ دونوں کے بیچ میں اس کو دیکھ لیتے ہیں، کنسرن سمجھ لیں. میں نہ اس کو کہوں گا کہ یہ کوئی دھمکی ہے نہ کوئی سیاسی بیان ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا یہ کنسرن ہے، ان کو اس چیز کی فکر ہوگی، اسی لیے انہوں نے یہ بیان دیا جی. رائٹ. سو یہ کنسرن پیپلز پارٹی کو ہے یا اور جماعتوں کے بھی کنسرنز اس وقت نظر آ رہے ہیں آپ کی جماعت؟ میرے اپنے بھی بہت سارے کنسرنز ہیں جی، ذاتی بھی. تو اس لیے سب کو ہی ہیں جی، کیونکہ یہ کنسرن اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے لیے. انویسٹمنٹ جو انہوں نے مجھے منسٹری دی ہوئی ہے جی، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں انویسٹرز کو جو دن رات پیش آتے ہیں جی. جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں وہ بھی بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. تو ہر وقت فائر فائٹنگ ہی چل رہی ہے جی. جب سے حکومت آئی ہے 90% ہمارا جو وقت ہے وہ فائر فائٹنگ پہ لگے رہتے ہیں جی سارا ٹائم. سو انویسٹمنٹ کے حوالے سے تو کیونکہ ایک بے یقینی کی فضا ہے نا جی. وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوگی، اسٹیبلٹی ہوگی، یہ انسرٹینٹی بہت ہی زہر کی طرح ہے انویسٹمنٹ کے لیے. سو آپ اس کی وزیر ہیں، آپ کو بھی یہ بات ضرور سنتے ہوں گے آپ. جی آپ نے بالکل 100% صحیح بات کی ہے جی. انویسٹمنٹ کے لیے ایک بیسک جو پرنسپل ہے نا وہ ہے ٹرسٹیبلٹی کا. اگر انویسٹر کو ٹرسٹ نہیں ہوگا اور اس کا ہاتھ صحیح طرح پکڑا نہیں جائے گا اور وہ کبھی ایک منسٹری کبھی دوسری منسٹری کبھی تیسری منسٹری کے چکر لگاتا رہے گا سارا دن، تو اوبویسلی وہ اس کے پاس اور بہت اپرچونیٹیز ہیں پاکستان کے علاوہ. اس وقت افریقہ بہت ایمرجنگ مارکیٹ ہے بہت سارے ملکوں کے لیے. وہاں بھی یہ سارے مسائل ہیں، کرپشن بھی ہے وہاں، ہر چیز ہے. لیکن وہاں پہ جو انویسٹر ہے اس کو بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ جی اس نے ایک کسی ملک میں جانا ہے تو اس کے ساتھ ہونا کیا ہے وہاں پہ، اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا. لیکن یہاں پہ ایک فضا اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ جی انویسٹر جو ہے نا وہ تھوڑا گھبرا گیا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے ہی جو ہے نا جی وہ اب یہ سلو ڈاؤن ہو گیا پروسیس. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ریلائبلٹی گورنمنٹ کی اور ٹرسٹیبلٹی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی انویسٹر کے لیے جی. صبح الیکشنز کے لیے آپ کی رائے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بہرحال پہ الیکشنز کی طرف جایا جائے؟ مختلف لوگ جب یہ رائے دے رہے ہیں، یٹ آپ کا اوپینین بھی یہی ہے کہ الیکشن ڈیلے کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ دیکھیں ہر ایک سیاسی طور پہ اگر اس سے بات کریں، مطلب ایک میں سیاسی جماعت کے سے منسلک ہونے کے علاوہ اگر ہم ویسے بات کریں تو آپ یہ دیکھیں نا ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے اپنا اس کو بینیفٹ ملے. تو آپ کو خیال ہے کہ جی اس معاشی حالات میں اور جو ایک بیانیہ بنا دیا گیا ہے، اگر الیکشن فوری ہو جاتے ہیں تو آبویسلی حکومت کے لیے کافی ڈیمیجنگ ہوگا. اور حکومت کی
جو اولین ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ جی الیکشنوں میں جنرل الیکشنوں میں جانے سے پہلے تک ہم کچھ چیزیں سٹیبل کر لیں, بہتر کر لیں, تاکہ ہمارے پاس الیکشن میں جانے کی کوئی ایک بیس بن جائے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ جی یہ سارے حالات جو ہیں وہ حکومت اسی کے آتے ساتھ ہی ہو گئے. میں ویسے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جی اگر عمران خان صاحب کی حکومت کنٹینیو رہتی تو آج ان کو بھی یہی معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑنا تھا, کیونکہ جو ہم حالات دیکھ رہے تھے 2022 جنوری فیبری میں وہ بہت کلیئر تھے کہ چیزیں حالات اس طرف جا رہی ہیں, بلکہ اس کا خدشے کا اظہار ہمیں پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے بہت دفعہ کیا. ہمارے اپنے جو کلیگز تھے ہمارے ساتھ بیٹھے وزیروں نے کیا. آپ نے کیوں بدلی پارٹی, آپ کو مطلب اپنا الائنس بدل لیا جب آپ کو پتا تھا یہی حالات رہنے ہیں؟ بیکاز ہماری انڈرسٹینڈنگ تو یہ تھی کہ آپ نے ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے الائنس بدلا. بالکل یہی نیت یہی تھی جی, 100% یہی تھی. اور خالی ملک کے حالات نہیں, ہمارے اندرونی بھی جو حالات اس ٹائم جس طرف نہج پہ جا رہے تھے وہ اسی طرح جا رہی تھیں چیزیں کہ جی انہوں نے ہر چیز کے اوپر جو ہے نا جی وہ ایک طرح سے بہت ہی قابض ہونے کی ایک پلاننگ ہو رہی تھی, تو تاکہ اگلا الیکشن بھی سیکیور کیا جائے. تو ایک وہ کچھ خدشات وہ تھے, کچھ معاشی خدشات تھے, یہ سب کو جی ایک ہی اس میں سمجھ لیں آپ مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی پیرائی میں رکھ کے فیصلہ کیا کہ مہنگائی بھی بڑھ گئی, حالات بھی نہیں ٹھیک ہو سکے. ایک یہ تو ریزن غلط ہو گئی. دوسرا, اگر نیکسٹ الیکشن سیکیور کرنا ہے تو اس وقت تو وہ سیکیورڈ نہیں تھا, اب تو ان کا نیکسٹ الیکشن بہت سیکیورڈ لگتا ہے دیکھ کر جو ریسنٹ ریزلٹس ہیں. تو پھر یہ دونوں جو ایسٹیمیٹس تھے یہ غلط ثابت ہو گئے. میں خیال ہے پراپرلی اس کو اس ٹائم پہ ریڈ نہیں کر سکے جی, اور اس ٹائم بس ایک وہ فضا, ایک ماحول جس طرح ایک بیانیہ بن جاتا ہے جی, تو اس ٹائم یہی بیانیہ تھا کہ جی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ اس کا آگے فیوچر کوئی نہیں ہے اور تباہی اور بربادی ہے. آپ چاہے تو آپ کو چاہیے, آپ کیونکہ آپ نے ابھی پروگرام کے شروع میں بھی کچھ کلپنگز چلائے, اگر آپ جنوری فیبری یا مارچ کے بھی کلپنگز لے لیں اس ٹائم پہ جو میڈیا کی خبریں چل رہی تھیں یا جو ٹاک شوز میں باتیں ہو رہی تھیں, تو آپ کو بڑا کلیئر آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کہتے تھے کہ جی نون لیگ نے کلین سویپ کر جانا ہے اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ہمیں تباہ کر دیا ہے. بلکہ پی ٹی آئی کے سپورٹر بہت شرمندہ تھے کہ یار یہ ہم کس طرح جواب دیں لوگوں کو. تو یہ ساری بیانی کی گیم ہوتی ہے جی. آج سب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی, تو یہ تو آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کا فائدہ کر دیا. اگر ایک سال میں اتنا چینج آ گیا جی, تو ابھی مارچ دوبارہ آ گیا ہے, تو ہو سکتا ہے دوبارہ سے فضا بدل جائے جی. اوکے, مطلب اینی تھنگ از پاسبل. میں نے تو دیکھا ہے جی. سو یو بیٹنگ آن چانس. چلیں ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے. یہ بتائیے گا کہ چودھری پرویز الہی کافلی سے جدا ہو کر پی ٹی آئی میں ضم ہو چکے ہیں, کیا چودھری شجاعت حسین کافلی کی حیثیت برقرار رکھیں گے یا آپ نون لیگ میں ہی ضم ہونے کا سوچ رہے ہیں؟ اس میں جی بڑی کلیئرٹی ہے ہمیں کہ ہم نے اپنی پارٹی کو بھی قائم رکھنا ہے, بلکہ اس کو مزید بہتر اور مستحکم بنانا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گی کہ آنے والے کچھ دنوں میں, ہفتوں میں نہیں کچھ دنوں میں, کچھ بڑے نام ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہماری پارٹی سے منسلک ہونا چاہتے ہیں جی, اور ان کو موسٹ ویلکم کریں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت ایسی جماعت ہے جی کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے چکر کے ہائرارکی اور لوگ جو ہے وہ لائن بنا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے سائڈ پہ. نہ میرا اس طرح کا مزاج ہے, نہ میرے والد صاحب کا ہے, نہ میرے بھائی کا ہے, نہ باقیوں کا ہے. تو یہ جو بھی آئے گا اس کو ہم موسٹ ویلکم کریں گے, اور ان کی اپنی جماعت ہوگی. اس میں کوئی وہ ہائرارکی والا چکر نہیں ہے. سب ہم مل کے ایز اے ٹیم کام کریں گے انشاءاللہ. سو کاف لیگ, چودھری پرویز الہی کا کاف لیگ چھوڑنا کتنا ڈیمیجنگ تھا؟ بہت زیادہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ساری زندگی انہوں نے اکٹھے سیاست کی, چودھری شجاعت صاحب نے, پرویز الہی صاحب نے, تو آبویسلی جی اس کا ایک سیٹ بیک تو ہوتا ہے. لیکن آئی ایم شیور کہ جی انہوں نے اپنا بھی سیاسی مستقبل کا کچھ پلاننگ کی ہونی. آئی ایم شیور کہ ان کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ ایک ویو چل رہی ہے, تو چلو ہم بھی اس ویو کا کوئی جو ہے وہ بینیفٹ لیں. ان کی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے حوالے سے بہت خبریں آئی بھی. ایک جگہ پہ کہا گیا کہ ایون 40 سیٹس دینے تک کے لیے بھی بہت سے لوگ تیار ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا, ضم ہو گئے. لیکن آپ لوگوں کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی؟ کوئی بات چیت ہوئی ہے اس پہ یا الیکشن پہ بات چیت ہی نہیں ہوتی؟ ابھی فی الحال تو نہیں ہوئی جی. میں سمجھتا ہوں کہ کافی سادی جماعت ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں تھوڑا سا چلاکی ہوشیاری سے کام لینا چاہیے. لیکن ہم بس لوگوں کی جسے کہتے ہیں جو پارٹنرز ہیں ان کی بس زبان پہ ہی بلیو کرتے ہیں. اور ہمارا بنیادی وجہ بھی یہی بنی جو ہماری جماعت کے جو 2 حصے ہوئے, وہ یہی کہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ میں نے پرویز الہی کی خاطر ہی سب کو
اپنی زبان دی ہوئی ہے تو میں اس پہ قائم رہوں گا. تو اب جن لوگوں کو زبان دی ہے جن کی خاطر ہم آگے چلے اور تاکہ کیونکہ ایک کمٹمنٹ کر لی ہوئی تھی ان سے تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے ڈسکس کریں گے جی سیٹ بائی سیٹ جہاں پہ بھی ہماری اسٹرینتھ ہے وہاں پہ ہم ان سے ضرور پنجاب کے الیکشنز تو اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ بڑے قریب ہیں. سو پنجاب کے اوپر بھی آپ لوگوں کی بات چیت نہیں ہوئی ہے؟ فی الحال نہیں ہوئی جی. میں سمجھتا ہوں کر لینی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آفٹر دا 18th 20th مارچ انشاءاللہ ہم نے ایک بنایا ہوا ہے پلان تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر حلقہ وائز ان سے ڈسکشن کریں گے. اندازاً ان حلقوں میں جہاں ہم کتنی سمجھتے ہیں کہ ہماری اسٹرینتھ سے آپ لوگوں کی ہونی چاہیے؟ ہم نے اس میں جی ہم وی وڈ وانٹ ٹو بی فیئر اور ہم چاہیں گے کہ ہم ہر سیٹ پہ ان سے بیٹھ کے ڈیمانڈ اس طرح کی نہیں کریں گے بلکہ بیٹھ کے ایپل ٹو ایپل ہم کمپیریزن کر لیں گے کہ ہمارا یہ کینڈیڈیٹ ہے آپ کا یہ کینڈیڈیٹ ہے کس کی کیا اسٹرینتھ ہے. سو جو 40 فگر دوسری پی ایم ایل کیو کے دوسرے دھڑے سے آیا تھا 40 کے قریب ہوگا یا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ اس پہ مطلب کوئی میں آپ کو فگر دے دوں گا تو غلط ہوگا جی. مطلب اس پہ کوئی ایسا ہم نے بھی جس کہتے ہیں صرف ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اب اس پہ بیٹھ کے گراؤنڈ ورک کر کے سارا آج کل یہی کر رہے ہیں انشاءاللہ another 2 weeks انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم بیٹھ کے ہر سیٹ پہ ان سے بات کی جائے. ایک اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ محسن نقوی صاحب آپ کے رشتہ دار ہیں اس لیے چودھری پرویز الہی اور مونس الہی ان کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب قبول نہیں کر رہے کیونکہ انٹرنل رفٹ ہے. ایسا ہی ہے؟ رفٹ تو کوئی نہیں ہے جی میرے خیال میں اس میں ایز سچ بلکہ ان بڑی قریبی رشتہ داری ہے. شاید عمران خان صاحب کو نہیں اچھے لگتے اس لیے مطلب گیٹ along as in کہ کیونکہ جی تو اسی لیے شاید انہوں نے بھی کیونکہ ان کی جماعت میں ہے تو جی تو شاید وہ اسی لیے وہ کیونکہ خان صاحب ان کو اچھا نہیں سمجھتے تو اوبیسلی وہ کیونکہ اب ان کی جماعت میں ہے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ وہ اچھے نہیں ہیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود ابھی ان کے آپس کے تعلقات اچھے ہی ہیں؟ میرے خیال میں بس ایک مناسب جس طرح تعلقات ہمیشہ رہے ہیں اسی طرح ہی ہیں. رائٹ. سو الیکشن کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اندازاً ڈیٹ آپ نے تو ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی بات نہیں کی مجھے تو لگ رہا ہے آپ کو الیکشن دور نظر آ رہے ہیں؟ جی میرا فیلنگ تو یہی ہے جی کہ الیکشن جب وقت پہ ہی جو ایک ٹائم پیریڈ حکومت کا کمپلیٹ ہونے کا ہے اس کے بعد ہی ہوں گے. اگلے سال؟ یہی خیال ہے. اگلے سال نہیں اسی سال جی اسی سال میں اگست میں کمپلیٹ ہوتا ہے جی. سو اکتوبر پروبیبلی. ہاں جی رائٹ. سو ہم نے ایک ریزنٹمنٹ دیکھ رہے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم خان صاحب کی طرف سے ایک سرٹن سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں موسٹلی جنرل باجوہ اور ان کے جو ایلائز ہوئے یا ساتھی قریبی اور ہم دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ جنرل فیض سے ناراض ہیں فارمر ڈی جی آئی ایس آئی سے اور ان کے قریبی ساتھی. آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے یہ سارا ڈیریٹیو؟ آپ لوگوں کو بھی کوئی اعتراض ہے یا آپ نیوٹرل ہے اس میں یا آپ کی کوئی رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ بلیم نہیں کرنا چاہیے جی اداروں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود ہی تو ان کو موقع بھی دیتے ہیں ان کے پاس بھی جاتے ہیں مدد کے لیے. ہر کوئی میں کسی ایک جماعت کا نہیں کہہ رہا انکلوڈنگ عمران خان صاحب انکلوڈنگ ہم انکلوڈنگ ہر بندہ. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جب وقتی طور پہ ان سے بینیفٹ لے لو اور بعد میں جو ہے ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دو. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. وہ ادارہ پاکستان کا ادارہ انڈیا کا تو ہے نہیں اور یہ سارے چودھری پرویز الہی نے تو کھل کر خان صاحب کو کہا کہ ایسا مت کریں. آپ لوگ کی پارٹی میں بھی کھل کے کہا جی بالکل اور بلکہ اس کے بعد بھی پرویز الہی صاحب کے بڑے سخت بیان کے باوجود بھی عمران خان صاحب کئی دفعہ کہتے رہے. میں انتظار میں تھا کہ شاید پرویز الہی صاحب کوئی دوبارہ کچھ ان کو ڈانٹیں گے لیکن وہ پھر بالکل ہی خاموش رہے. ہماری جماعت نہیں ہم نے کبھی نہیں کہا جی ہم اس کام میں پڑھتے ہی نہیں ہیں جی. یہ اداروں والی پالیٹکس اور ججوں کے خلاف بیان دینا اور یہ سارا کچھ کرنا کرانا میں سمجھتا ہوں اگر آپ بہتری کے لیے کچھ کہنا کیونکہ پی ایم ایل این کا تو یہی بیانیہ ہے ابھی 5 کے ٹولے کی بات ہوتی ہے اس میں ججز بھی ہیں اس میں فوجی بھی ہیں. سو آپ اس بیانیے کے خلاف ہیں؟ جی آپ دیکھیں نا نہیں دیکھیں ججز والا تو اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے جو چل رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے جی کہ مطلب کئی بہت ہی فوری انصاف ہو جاتا ہے اور کئی لوگ ہیں وہ کئی سال جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں بلکہ تحریک انصاف ان سے ایک میرا یہ بھی ایک ضرور ایک گلہ ہے میں سمجھ لوں. جب میں ان کے ساتھ تھا تب بھی میں کہتا تھا کہ نام ہے تحریک انصاف. انصاف کے لیے انہوں نے کوئی ایک ریفارم کیا
کوئی لوور جوڈیشری میں یا کسی اور جگہ. آج لوگوں کو کہاں انصاف ملتا ہے, کیونکہ انصاف ان کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ نظریں دوسری طرف کر لیتے ہیں. جب انصاف اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو سارے بیان دینا شروع کر دیتے ہیں. سب ایسے ہی کر رہے ہیں جی. میں اس میں سے یہ نہیں کہ صرف پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہوں. چودھری صالح حسین, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے باتیں سنی چودھری صالح حسین کی. ہم ایک بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ملک کی سیاسی فضا کشیدہ ہے. عمران خان پر آج ایک اور مقدمہ قائم کر دیا گیا, جس کے بعد ان پر مقدمات کی تعداد 75 ہو چکی ہے. پیمرا نے کل عمران خان کے بیانات ٹی وی چینلز پر نشر کرنے پر پابندی لگا دی. صدر عارف علوی نے پنجاب میں الیکشن کے لیے 30 اپریل کی تاریخ دی, لیکن گورنر خیبر پختونخوا نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی. گورنر کے پی نے الیکشن کمیشن حکام کو مشاورت کے لیے طلب کیا ہے. تاہم مولانا فضل الرحمان کی کل کی پریس کانفرنس سے واضح ہے کہ گورنر کے پی دہشت گردی کے واقعات کو جواز بنا کر شاید الیکشن کی تاریخ دینے سے ہی انکار کر دیں. کل مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہمارے اداروں میں اس وقت اتنی طاقت ہے کہ وہ الیکشن کروا سکے. لیٹس واچ ہم. کیا آپ کی پولیس میں, آپ کے نیم فوجی اداروں میں اس وقت اتنی سخت ہے کہ وہ ہر پولنگ اسٹیشن کے تحفظ کے لیے سیکورٹی مہیا کر سکے؟ ساری چیزیں وہ ہیں جو ریاست کو درپیش. نہ ہمیں جمہوریت سے انکار, نہ ہمیں الیکشن سے انکار, نہ ہمیں اس میں دلچسپی کہ کوئی عبوری حکومت یا نگران حکومت جو ہے اس کو طول دیا جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست کو درپیش صورتحال کو ہر حوالے سے دیکھنا. یہ ہے ساری صورتحال. باقی انتخاب میں نے نہیں کرانے ہیں, الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. اگر کوئی گورنر ہے تو اس نے کرانے ہیں, اگر کوئی پریزیڈنٹ ہے تو اس نے کرانے ہیں. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون اس کے لیے اتھارٹی کون. مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف مسلسل یہ بیانیاں بنا رہی ہیں کہ الیکشن سے قبل ترازو کے پلڑے برابر کرنا ہوں گے. ذرا دیکھیے. انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن جیتیں گے. الیکشن کراؤ, ضرور کراؤ, مگر پہلے ترازو کے دونوں پلڑے ایک جیسے کرو, برابر کرو. جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی فنڈز کو جواز بنا کر پورے ملک میں ایک ہی وقت میں الیکشن کی تجویز دے رہے ہیں. انہیں بھی دیکھیے. جہاں تک میری اطلاع ہے کہ گورنر کے پی از ویری کلیئر کہ جی وہ وہاں الیکشن نہیں ہو سکتا لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے. ابھی الیکشن ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے. کیا آپ کے فالتو پیسے نہیں لگیں گے؟ کیا آپ ایک دفعہ 2 صوبوں کے الیکشن کروائیں گے, سب کچھ موبلائز کریں گے, آپ پھر دوبارہ موبلائز کریں گے؟ اگر کوئی 2-4 مہینے آگے پیچھے ہو کے ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت پہ, اور آپ کا سینسس بھی ہو جائے, آپ کا سینسس کے ساتھ آپ کا دوبارہ چیلنج نہ ہو, تو میری گزارش ہے کہ الیکشن کا تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ کوئی بھی جمہوری جماعت الیکشن سے فرار اختیار نہیں کر سکتی, لیکن ہم اتحادی جماعتوں سے مشاورت کر کے ہی کوئی فیصلہ کریں گے. انہیں بھی دیکھیے. بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے. پلان ہے کیا؟ فیصل کریم کوٹی صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی آئی کی ناٹ ڈیویٹ اور رن فرام الیکشن, یٹ دس از واٹ از ہیپننگ. سر یہی ہو رہا ہے اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا کلپ چلایا جس پہ انہوں نے بڑا واضح طور پر بات کی کہ پولیٹیکل ورکرز جو ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز الیکشن سے نہیں بھاگ سکتی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی میڈیا ٹاک کے ذریعے کہا تھا کہ آئین میں جو چیز لکھا ہوا ہے ہم آئین کو فالو کریں گے, ہم آئین بنانے والی جماعت ہیں, اور 90 ڈیز جو لکھا ہوا ہے, اور جب بھی الیکشن کمیشن الیکشن کا اعلان کرے گی ہم اپنا ایک جو بھی طریقہ کار ہے جو ایک دیں گے, جو بھی ڈیٹس دیں گے ہم اس کو جو ہے فالو کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر, پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس الیکشن کے لیے تیار ہیں. جس طرح ہماری فوج ہمیشہ کی کوشش ہو رہی ہے کہ الیکشن آگے جائے, اس کو ڈیلے کیا جائے, ڈیلی کیا جائے, آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے؟ آپ تو سیاسی ورکر ہیں, آپ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیزیں. دیکھیں, آپ نے مولانا صاحب کا بھی کلپ چلایا, اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم مانتے ہیں کہ پولیس نہیں کرا سکتی, لیکن پولیس کو سپورٹنگ اس کے لیے ان کے ساتھ FCC فوج موجود ہوتی ہے, جس کو FCC بھی سپورٹ کرتی ہے. فوج بھی اگر آپ کو چاہیے تو آپ وہ بھی بلا سکتے ہیں. ایک طرف سچویشن بالکل آپ کو بھی یاد ہوگا آپ کے مختلف پروگراموں میں جب حکومت تھی PTI کی, اس وقت بھی ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ سچویشن لا اینڈ آرڈر کی بہت خراب ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ افغانستان میں دیکھیں جنگ کی صورت میں بھی جو ہے وہاں پر الیکشن جی, ٹرکی میں ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. لیکن میں مصطفیٰ نواز کھوکھر آپ کے ساتھی ہیں, ان کی ایک ٹویٹ دکھانا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں سیاستدان کے لیے اپنی قوت دکھانے کا اصل میدان انتخاب ہی فراہم کرتا ہے. وہ اگر اس سے بھاگتا نظر آئے تو عوام کی نگاہ میں بکری ہوا نظر آتا ہے, اور بکری دکھتے افراد پر نگاہ ڈالنے کو بھی کوئی رضامند نہیں ہوتا. عوامی ادراک میں حکومتی اتحاد بلا شبہ بکری ہونے کا تاثر پیش کر رہا ہے. میں ایگری نہیں کرتا مصطفیٰ صاحب سے کہ ٹھیک ہے وہ کہہ سکتے ہیں, ان کا اپنے ایک جمہوری حق ہے کہ وہ جو بھی کہیں ٹویٹ کریں, میں بھی ٹویٹ کروں, آپ بھی ٹویٹ کریں, کسی کا اپنا ایک ذاتی رائے ہے.
الیکشن سے کوئی رائے فرار نہیں ہے. الیکشن سے رائے فرار دورانی صاحب کی جماعت میں سمجھتا ہوں کہ ہے. جب ان کی حکومت تھی پنجاب میں، انہوں نے ایک الیکٹڈ بلدیاتی نظام کو، کیونکہ اپوزیشن کے لوگ تھے، انہوں نے ختم کیا. ختم کرنے کے بعد انہوں نے 4 سال جو ان کی حکومت تھی اس میں الیکشن نہیں کروایا. اور جس کو یہ کہتے تھے کہ بلدیاتی نظام ہی ہماری جو ہے وہ بیک بون ہے، یا اس کے جو اختیارات ہیں ہم نچلی سطح کے لے کے جائیں گے. الیکشن کمیشن کل اناؤنس کرے، پرسوں نامینیشن پیپر جمع کرائے، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے ہر وقت تیار ہے. اور اب بالکل اس کے لیے اور اگر نہیں کرے اعلان تو نہیں، دس از ناٹ آڈ، اٹس ناٹ دیکھیں جو بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے وہ الیکشن کمیشن کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ نے بتایا کہ گورنر پنجاب نے ڈیٹ دے دی ہے. گورنر کے پی غالباً کل پرسوں میٹنگ ہے 7 تاریخ کو، 7 سے 9 جی وہ ان کو بھی ڈیٹ دینے پڑے گی. اور الیکشن جو ہے، الیکشن تو ہونے آج نہیں تو کل ہونے، الیکشن تو ہونے. لیکن اس میں صرف ایک چیز، جسٹ فار ڈیبیٹ سے، اٹس ناٹ کہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے. اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، سپوز اپریل مئی میں الیکشن ہو جاتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اور حکومتی اتحاد جیت جاتی ہے، کیا دورانی صاحب اس کو مانیں گے؟ کہ صرف یہ کہیں گے کہ نہیں ہم بڑی مقبول جماعت ہے، اگر ہم ہار گئے تو ہم نہیں مانیں گے؟ دوسری بات یہ ہے، کیا وہ وزیر اعلیٰ اکتوبر میں جو الیکشن ہوں گے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، دونوں وزیر اعلیٰ، کیا اس وقت ریزائن کریں گے؟ نہیں ریزائن کریں، وہ انفلوئنس نہیں ہوں گے. اور پھر جب وہ سائیکل کمپلیٹ ہوگا، پھر اس وقت کا وزیر اعظم انفلوئنس ہوگا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن میں. اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا جو کشمیر اور جی بی میں وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی بھی جو انٹرم چیف منسٹر ہیں وہ تو ان کو بھی کہہ رہے ہیں وہ بائسڈ ہیں، پھر بھی دیکھیں آپ بائسڈ، آپ دیکھیں آپ کہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کا پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے. مظہر صاحب آپ نے ایک ٹویٹ کی ہے، وائی دا پریزنٹ گورنمنٹ ریمائنڈز می آف دا ڈیز آف مارشل لا، وائی ڈونٹ دے سمپلی امپوز سویلین مارشل لا اینڈ بین فریڈم آف ایکسپریشن، freedom of the press, people's right to know, political freedom, sad state of affairs. اور یہ وہ شخص کر رہا ہے جس نے باقاعدہ اصل میں مارشل لاز دیکھے ہیں. سو کیا غلط ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں فریاد، جو پچھلے 10-11 مہینے میں ہوا، یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ نہیں ہوا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جو کارروائیاں ہوئی تھی، کارروائی یا کیسز بنانا یا گرفتار کرنا ایشو نہیں ہوتا. آپ کیسز بناتے ہیں، آپ گرفتار کرتے ہیں، وہ اتنا وہ نہیں ہوتا. ہیوملیٹنگ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پولیٹیکل ورکرز کو ہتھکڑی لگاتے ہیں، جب آپ کسی جرنلسٹ کو ہتھکڑی لگاتے ہیں، جب کسی کے اوپر جو ہے وہ آپ چادر ڈال کے اس کو منہ ڈھانپ کے لے آتے ہیں. اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جو منہ ڈھانپنے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے اس پولیس کے اس میں؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرانی ہوتی ہے، اس لیے آپ منہ ڈھانپ کے لے آتے ہیں. اب اگر آپ فواد چودھری کو منہ ڈھانپ کر لائیں گے تو آپ نے کس کے سامنے اس کی شناختی پریڈ کرانی ہے؟ آپ شہباز گل کو یا XYZ کو منہ ڈھانپ کر لائیں گے تو آپ نے کہاں شناختی پریڈ کرانی ہے کسی کی؟ آپ ان کو ہتھکڑی باندھ کے لے کے آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ یہی پی ٹی آئی کے پیریڈ میں جب عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا، اس وقت بھی یہی بات ہوئی جی. عرفان صدیقی ایک کالمسٹ ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اگر اٹیچ بھی ہیں، ہتھکڑی لگانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ جرنلسٹوں کو ہتھکڑی لگی. یہ ساری چیزیں اب پچھلے 10-11 مہینے میں کیا ہوا؟ آپ ارشد شریف کا کیس اٹھا لیں، آپ اعظم سواتی کا اٹھا لیں، آپ شہباز گل کا اٹھا لیں، آپ فواد چودھری کا اٹھا لیں، آپ شیخ رشید کو اٹھا لیں. پھر آپ سیکشن 124A جو کہ ڈریکونین لا ہے، جو کہ 1860 میں انگریزوں نے تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے بنایا تھا. اس قانون میں اتنی گورنمنٹس آئیں، کسی نے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ ساری چیزیں جب ریفلیکٹ کرتی ہیں تو کیا ریفلیکٹ کرتی ہیں؟ یہی تو جنرل ضیاء کے پیریڈ میں بھی ہوتا تھا، یہی تو جنرل مشرف کے پیریڈ میں بھی ہوتا تھا. تو آپ نے وہ فرق، ہم سویلین گورنمنٹ سے تو بیٹر جو ہے اس کی وہ کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے قوانین کو ختم کریں گے. قوانین نہیں ختم ہوتے تو ایڈمنسٹریٹولی تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں لگ سکتی کسی سیاسی اس کو ہتھکڑی، انٹل انلیس کسی نے قتل کیا ہو، کسی نے جو ہے وہ ٹیررزم کے واقعات میں ملوث ہو. آپ اس طرح کی چیزیں کر کے آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر وہ سیاسی جماعتیں یہ میسج دے رہی ہیں جو اس سارے
ایکسپیرینس کو دیکھ چکی ہیں، گزر چکی. لیکن وزیر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا میسج ہو سکتا ہے؟ یہی میسج ہے کہ اب ہماری باری آئے گی تو ہم بھی یہی سب کچھ کریں گے، یا ایک لیول پہ ایکول کرنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی ایک عام سیاسی جماعت کے برابر لا دیں کیونکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم فرق ہیں؟ دیکھیے یہی تاریخ کا سبق ہوتا ہے، اور آج یہ پی ٹی آئی کا بھی سبق ہے کہ کیا کل پی ٹی آئی جب حکومت میں آئے گی تو کیا ان قوانین جن کا آج وہ شکار ہے ان قوانین کو وہ ختم کریں گے؟ کیا وہ کل آ کے پیکا اور پیمرا کو ریشنلائز کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے ایک اور ٹویٹ بھی کی خان صاحب کے بیان کے بعد، آپ نے کہا فارمر پرائم منسٹر خان فرسٹ پالیسی اسپیچ فار الیکشن 2023. So what did you think? فریا آپ دیکھ لینا، پیکا 2016 میں تھا نا، پیکا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو اور سخت پیکا قانون لے کر آ رہی تھی جی. فواد چودھری صاحب جو ہے وہ جس طرح کا پیکا آرڈیننس لے کر آ رہے تھے وہ اتنا خوفناک تھا. اور یہ تمام گورنمنٹ، یہ تینوں بڑی جماعتیں، ہر تینوں بڑی جماعتوں کے منشور اٹھا لیں، ان کے مینیفیسٹوز اٹھا لیں. انہوں نے کیا، ان لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ پی ٹی وی کو ہمیں خود مختار ادارہ بنائیں گے؟ کسی نے بنایا پی ٹی وی کو؟ کسی نے اٹانومس باڈی بنائی؟ وہی قوانین اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور پھر جب ان کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو ان کے مخالفین آ کے اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا، اور ہوتا ہوا مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ کہیں ہوگا بھی، جس لیول پہ ہم چلے گئے ہیں. اور رول آف لا دیکھیں نا، ہم خود کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، ہم خود یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے حکمرانوں سے قانون، لیکن جب لاگو ہوتا ہے تو ہم خود اس کی پاسداری نہیں کرتے. چاہے وہ غلط کیس بنے آپ کے اوپر، چاہے غلط کیسز بنتے ہیں، ہماری یہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے، لیکن یو ہیو ٹو فیس دی ٹرائل، یو ہیو ٹو فیس دا کورٹس. یہ جو چیزیں رہی ہیں ہمارے یہاں اوور دا ایئر، انفارچونیٹلی ہمارے یہاں چاہے ایک پارٹی ہو یا دوسری پارٹی ہو، اس نے قانون سے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا. اس نے وہی کیا جو اس کے خلاف ہوا تھا، اس نے وہی کیا جو اس کے ساتھ ہوا تھا. ڈاکٹر افتخار درانی، آپ کے لیے بہت سارے پوائنٹس ہیں جو ابھی مظہر صاحب نے کہا، اس کے حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا کہ کیا لیٹ سے اگر آپ لوگ دوبارہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ہم کچھ مختلف دیکھیں گے. لیکن مریم نواز، اسحاق ڈار، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہوں گے. ابھی ہمارے پروگرام میں صالح حسین صاحب نے بھی یہی کہا کہ الیکشنز کو وقت پر ہی ہونا چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے. لگ یہ رہا ہے کہ اب ایک عام تاثر بنا لیا ہے پی ڈی ایم نے کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی نیا آئین لکھنے جا رہے ہیں، اسپیشلی جو بیانیہ مریم نواز صاحبہ کا ہے وہ تو کوئی نیکسٹ لیول کا آئین ہے جو میرا حال ہے 50 سال بعد ری رائٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. مجھے تو سمجھ سے بالاتر ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دے دیں ہمیں. جو آلریڈی کیسز ہو چکے ہیں، ڈیسیجن ہو چکے ہیں، اپیلیں ختم ہو چکی ہیں، قانون اور قاعدے سے ہٹ کے کوئی وہ برات طلب کر رہی ہیں. اور اسی طرح جو آپ کا الیکشن ہے، ابھی کنڈی صاحب نے بڑی مزدار بات کی جی 90 دن میں ہونا چاہیے، آئین تو 90 دن کہتا ہے. تو ہیل و حجت جو ہے نا جی وہ ان کی بڑا واضح نظر آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے نا کافی سارے ان کی جو متس تھی وہ توڑی ہیں، لیکن وہ متس ٹوٹنے کے بعد ایک چیز ان سے لے لی ہے، وہ ہمت و حوصلہ ہے الیکشن لڑنے کا. وہ ان میں رہا نہیں ہے، سخت نہیں رہی. یہ لوگ جو ہے اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی سے وہ ٹھیک ہے وہ سیاسی، لیکن لیٹس سے اب ہم اگر فیکٹس کی اس کے پر آ جاتے ہیں، ابھی تک تو معاملہ پھر آپ کو اتنا واضح نظر نہیں آ رہا. اگر گورنر کے بھی مشاورت میں اب وقت گزار لیتے ہیں، کچھ اور ٹائم نکل جاتا ہے، الیکشن کی تاریخ نہیں آتی، تو پھر کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیے تو سیریس کنٹیمپٹ ہے نا جی، کنٹیمپٹ آف سپریم کورٹ ہے. آلریڈی ایک تابڑ توڑ حملے سپریم کورٹ کے اوپر کیے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے جی. اور وہ حملے نہیں ہیں، وہ مریم نواز کہتی ہیں کہ الیکشن سے پہلے ترازو کے پلڑے برابر ہونے ہیں. انہوں نے نہ آئین پڑھا ہوا ہے، نہ قانون پڑھا ہوا ہے، نہ کوئی فلسفہ پڑھا ہے، نہ کوئی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے. ابھی ان سے ایسی گفتگو توقع ہے، میں تو ان کو سیریس لیتا نہیں ہوں. آئین اور قانون کے مطابق ترازو کے پلڑے بالکل برابر ہیں، اور اگر اس کو کوئی سوچتا ہے تو یہ ملک کی دشمنی آ جاتی ہے. آپ اس طرف نہیں جاتے ہوتے ہیں. عدلیہ کے نظام میں سخم ضرور ہوگا، غلط فیصلے بھی ہوں گے،
लेकिन एहतराम हम सब पे लागू है और हमें एहतराम करना चाहिए और आइन का भी एहतराम करना चाहिए। जब उसमें 90 दिन लिखा हुआ है 30 अप्रैल को इलेक्शन पंजाब में होने चाहिए, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। जब आप आइन को फॉलो नहीं करते हैं तो इस मुल्क में पहले भी एक दफा होने तो चाहिए, आपको लग रहा है कि हो जाएंगे? इंशाल्लाह जी, हम पूरे डिटरमिनेड हैं। You're quite optimistic about it. हम एक ब्रेक ले रहे हैं, we will be right back. वेलकम बैक। मुल्क में इलेक्शन से राय फरार इमरान खान की गिरफ्तारी की तगोदो जारी है। इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी तनकीद का निशाना बन रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने इसकी वजाहत दी है, जहां पर मरीम नवाज पलड़े बराबर करने की बात कर रही हैं। ये स्टेटमेंट भी इंटरेस्टिंग है, लेट्स हैव अ लुक। कहते हैं गुज़िश्ता रोज से व्हाट्सएप पैक है, अभी तक रिकवर नहीं हुआ। खदशा है मेरे मोबाइल डेटा को खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ताहिम हैक करने वालों को शर्मिंदगी ही होगी। मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शन में है। 2018 में भी इलेक्शन की राह में रुकावटें डाली गई, जैसे नाकाम बनाया था। मैंने बहुत से गलत फैसले किए होंगे, लेकिन जो इस मुल्क की बका के लिए हैं उन पर अमल दरामद क्यों नहीं करते। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ बराह रास्त बातचीत है, वो सूफीज़म के बहुत करीब हो चुके हैं। मैं अब किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा। इस वक्त जो ये मरियम नवाज बात करी हैं कि पहले मामलात बराबर होंगे फिर इलेक्शन होंगे, ये उनका अपना मौक़िफ़ है या आप उनके साथ ऑन बोर्ड है? देखें, हमेशा माजी में हमेशा ये जब हुकूमतें गिराई गई, अभी तो खैर बहुत कुछ हमने माजी से सीखा। पहले तो जो भी डिक्टेटर आता था पहले कहता था हम एहतसाब करेंगे, उसके बाद इंतखाबात करेंगे और फिर वो पॉलिटिकल। आपने कहा वो डिक्टेटर को फॉलो करके आप लोगों ने कहा कि पहले हम पलड़े बराबर करेंगे। अब मैं बात तो मुकम्मल कर दूं। जस्ट बिकॉज़ आप खुद ही ये बात कर रहे हैं, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग पैरेलल। अब उसमें यह था कि वही डिक्टेटर फिर जो है वो एक सियासी जमात बनाता था या नैब के जरिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके लोगों को अपने पास खींचता था, जिस तरीके से भी आपने देखा। बात तो मरियम नवाज साहिबा की भी ठीक है। देखें कि रोज़ाना हम सियासतदान दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आपने 4 साल की आपकी हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी, दुरानी साहब की हुकूमत थी, और इससे पहले इनके लीडर ने क्या क्या कुछ हमारे लीडरों के खिलाफ नहीं कहा और फिर क्या साबित कर सके। 11 साल आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जेल गुजारी, क्या आपने साबित किया? तमाम केसों में वो बरी हुए। लिहाजा ये चीज़ें वंस फॉर ऑल इस मुल्क में एहतसाब हो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर मेरे पार्टी में गलत लोग हैं तो उनको सज़ा होनी चाहिए। अगर दुरानी साहब की पार्टी में गलत लोग हैं, किसी भी जमात में गलत लोग हैं, तो उनको एक सज़ा हो जाए। ये क्या हम हमेशा एहतसाब का नारा लेके, जो भी डिक्टेटर रहता है एहतसाब का नारा लेके और उसके बाद खुद अपने आप को जो है वो अपने उसको तूल देता है और चीज़ें करता है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सबको होना चाहिए। इस एहतसाब को बराबर करने के लिए बहुत जरूरी है कि खान साहब गिरफ्तार हो जाए। नहीं, मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा कोई नहीं, ये तो बात आपने हमारी पार्टी की आपने हमारी पार्टी की स्टेटमेंट देखी। तो आप फिर डिफर करते हैं PMLN की स्टेटमेंट? नहीं, हम कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो चाहे जिसकी भी हो। दुरानी साहब की जब हुकूमत थी इन्होंने बड़े गलत काम किए, इनके जमात के लोग। दुरानी साहब देखिए, हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं कि जो मुश्किल वक्त में पार्टी को डिफेंड। दुरानी साहब की जब हुकूमत थी उस वक्त थोड़े बहुत मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक ज़ेर ताब थे। आज पार्टी पे मुश्किल वक्त है, दुरानी साहब भाई चैनल बैठे होते हैं। किधर है वो चूरी वाले मजनू जो वजारत? आप उनको डायरेक्ट आइसोलेट करना चाह रहे हैं पार्टी से? हैं? नहीं, वो चूरी वाले मजनू किधर हैं जो डायलॉग मारते थे, वज़रा जिन्होंने झंडे लिए हुए थे? आज वो झंडों वाले किधर हैं? इनकी जमात वाले होते हैं। हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो झंडों के वक्त नजर आ जाते हैं। नहीं, झंडों वाले को जेल में भी गए ना, ऐसे नहीं, मैं बहुत से और लोग भी हैं ना जो उस वक्त बड़े किसका नाम लेना? मैं किसी को शख्सियत पे मैं नहीं जाना चाहता, वो भी समझ गए और मैं भी समझ गया और आप भी समझ गए। दूसरी बात यह है, देखिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप मतलब है कि आपके दौर में मैं एक मिसाल देता हूँ, क्या आज अगर इनकी पार्टी में मैं कहता हूँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल वर्कर के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। देखें आज अगर हम हुकूमत में, कल अपोजिशन में हम थे भी सही और कल हुकूमत में अपोजिशन में शायद हम होंगे भी सही। हमारी लंबी तारीख है जिसमें हमने बहुत सी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देखी है। ठीक, और ये चीज़ें हमने जब इनके दौर में हम ये कहते थे ना करें, हम हमेशा कहते थे आए हम पॉलिटिकल क्लास हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठ कर अपने मामला हल करें। आज तक अच्छा ये ऑफर करें आप, ठीक है। और आज तक इस कौम को ये नहीं पता चल सका कि डैम के लिए इन्होंने कितना फंड जमा किया और इंक्वायरी खोलें और डैम के इंक्वायरी खोलें ना, और डैम और इनकी जाती तशहीर पे कितना खर्च हुआ। पब्लिक अकाउंट कमेटी को अदालतों ने कह दिया, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कहा है कि हमने मांगे, हमें सुप्रीम कोर्ट से लेटर है, कोई चीज नहीं देना चाहता। क्यों नहीं खोलते इंक्वायरी? नहीं खोल रहे। देखिए इंक्वायरी तो आप करवा सकते हैं। PSC ने खोला। मैं तो आपके सामने ऑनरेबल जज को दोबारा कहता हूं कि कौम के सामने लाएं। सियासतदानों को आप लाते हैं,
اپنے جج کے سامنے بھی لائیں کہ آپ کے جج صاحب نے کتنے پیسے جمع کیے اور کتنے پیسے ان کی تشہیر پہ خرچ ہوئے، قوم کو تو بتائیں نا. ہم کہتے ہیں ہم تو بالکل ہم کہتے ہیں ہمارا بالکل احتساب ہو، ہم عوام کے جواب دہ ہیں، لیکن جو شخص نے سیاست کی اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر اس کا بھی تو بتائیں، دنیا کو، قوم کو بتائیں کہ اس شخص نے کتنے پیسے اپنی تشہیر پہ خرچ کیے، کتنے پیسے ڈیم. ہم کہہ رہے ہیں اس نے انہوں نے بہت زیادہ اربوں روپے ڈیم کے لیے جمع کیے ہیں. ٹھیک ہے، ٹاک شو پہ کہہ رہے نا کچھ کر کے بھی دکھائیں. قسمت میں خرچ. میں تو ابھی آپ کے سامنے چیف جسٹس صاحب سے کہہ رہا ہوں اوکے کہ آپ کریں. رائٹ. مظہر عباس صاحب، جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے آ کے اپنے واٹس ایپ ہیک ہونے کی بات کی ہے، سو کیا ہم اس حوالے سے بھی پھر کوئی اب آڈیو ویڈیو لیکس دیکھنے جا رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ جو ابھی آ کر انہوں نے کلیریفائی کیا کہ میں نے مکمل طور پہ صادق امین نہیں کہا تھا خان صاحب کو، یہ پریشر میں آ کے کہا انہوں نے. دیکھیے پہلی چیز یہ کہ میرا خیال میں اس وقت بھی ہم سارے لوگوں نے اس چیز کو غلط سمجھا. دیکھیے کسی ایک کیس میں اگر کسی کو کوئی صادق امین، ویسے تو صادق امین کی امانیاں جس طرح آئین میں اور قانون میں ڈیفائن کیا گیا وہ بھی عجیب و غریب چیز ہے، اس پہ بھی بحث کرنی چاہیے. لیکن کسی ایک مقدمے میں آپ کہتے ہیں نا یہ صادق اور امین، آپ کسی شخصیت کی پوری احاطہ تو نہیں کرتے، کیونکہ ایک پرٹیکولر کیس ہوتا ہے آپ کورٹ کے سامنے، اس میں یہ اگر یہ کلوز، یہ سیکشن ان کے خلاف لگتا ہے اور اس میں وہ بری ہوتے ہیں تو اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے وہ بات کی جاتی ہے کہ وہ صادق اور امین ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی شاید اس چیز کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا دونوں سائڈ سے، کیونکہ آپ کی پوری، آپ کے اگر اور بھی بہت سے مقدمات ہیں تو یہ تھوڑی ہے کہ سارے مقدمے میں آپ صادق اور امین ہو گئے. کسی مقدمے میں آپ اگر کنوکٹ ہو جائیں گے تو آپ کو پھر صادق اور امین کیسے کہا جائے گا کسی ایک مقدمے میں؟ اور وہ چونکہ ایک پرٹیکولر کلوز ہے جس کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے یہ جو چیز ہے، ثاقب نثار صاحب ہوں یا اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب ہوں، مجھے لگتا ہے کہ 2007 کی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی اسٹرگل تھی، اس کے وہ خیر وہ تو ایک ڈریم ہی رہی آزاد عدلیہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں کے بعد جو ہماری سپریم کورٹ ہمیں نظر آتی ہے وہ بہت زیادہ گلیمرائز نظر آتی ہے، بہت زیادہ میڈیا سے اپنے آپ کو میڈیا کے اندر، اور میں نے دیکھا اس میں افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں بھی دیکھا اور ثاقب نثار صاحب کے بھی زمانے میں، کہ انہیں میڈیا کوریج بہت چاہیے ہوتی تھی. اور یہ جو چیز ہے یہ کسی بھی سپریم کورٹ کے لیے، کسی بھی عدالت کے لیے، کسی بھی جج کے لیے یہ اچھی نشانیاں نہیں ہوتی، کیونکہ ایک زمانے میں تو ججز اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے دور رکھا کرتے تھے. لیکن ہم نے تو دیکھا کہ اتنی پرو ایکٹیو جوڈیشری نظر آئی ہمیں کہ جو شاید انہوں نے اپنی وہ جسٹس شوڈ بی سین کو انہوں نے لٹرل میننگ میں لے لیا، جسٹس واز ٹو بی سین آن ٹیلی ویژن. دین دیکھیے نا فریا، آپ اٹھا لیں پچھلے 10-15 سال کے مقدمات اٹھا لیں، آپ کو ججز زیادہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے ججمنٹس کم بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی ابھی بھی فارمر چیف جسٹس بول رہے ہیں اور لگا ایسے کہ پریشر میں بول رہے ہیں. اف یو الاؤ می درانی صاحب، ایک تو آپ کی اسٹیٹمنٹ ابھی ہم چلائیں گے، اس پہ بھی آپ کی میں رائے چاہتی ہوں، لیکن یہ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے الیکشن کی مہم کا آغاز کیا ہے تو پھر اب صادق امین کے حوالے سے بھی بیان آ گیا ہے، مقدمات بھی سخت ہو رہے ہیں، مزید ہو رہے ہیں، ایکشن میں تیزی آ گئی ہے، پولیس آتی ہے جاتی ہے، گرفتاری بھی آن دا کارڈز ہے. سو لگ رہا ہے کہ خان صاحب اس سے نکل کے جا سکیں گے؟ مجھے تو مشکل میں لگ رہے ہیں. دیکھیں، ایک تو جو مظہر بھائی نے اور کنڈی صاحب نے ریفرنس کیا پچھلے سیگمنٹ میں، ہم نے کسی پہ دہشت گردی کے یا غداری کے مقدمے نہیں بنائے. ان کے اوپر کرپشن چارجز تھے جو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے تھے، اس میں ان کی گرفتاریاں ہوئی. سب کیسز 2018 سے پہلے کے. ایک کیس ہم نے کیا تھا، وہ شہباز شریف پہ تھا اور حمزہ شہباز پہ تھا، منی لانڈرنگ تھا. باقی سارے کیسز ان کے پہلے کے تھے، وہ میں کلیریفائی کر دوں گا. ایک کیس بھی غداری کا اور اس پہ نہیں ہے ہمارا، کسی بغاوت پہ نہیں ہے. فریڈم آف ایکسپریشن پہ ہو سکتا ہے ہماری کوتاہیاں ہوئی ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کسی کے کہنے پہ، بولنے پہ ان کو قدغن لگا دی ہو. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہماری تاریخ میں کہ جس میں جو کنٹمپرری پالیٹکس ہے، جس پہ بولنے پہ لوگوں کو، یہ تمام جو مظہر بھائی نے بالکل شروع میں صحیح بتایا کہ بولنے پہ لوگوں کے اوپر غداری کے مقدمے لگائے جائے، وہ ڈریکونین لا ہے. جس پہ خان صاحب پہ 76 مقدمے ہو چکے ہیں جی اس وقت، اور ان 76 مقدموں میں سارے کے سارے اگر آپ دیکھیں اس میں ایک بھی جینوئن مقدمہ نہیں ہے.
وہ مقدمے جو 4-5 دفعہ رجسٹر ہو گیا، اور آج تو ایک مقدمہ انہوں نے کوئٹہ میں رجسٹر کر لیا۔ المیہ یہ ہے فریہ اس ملک کا کہ ایک سابق وزیر اعظم جو ٹی وی پہ آ کے یہ بتاتے ہیں کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا انہوں نے 3 لوگوں کو، اور ان 3 لوگوں میں انہوں نے ایک شخص کا نام نہیں لیا، انہوں نے اس کا ایک سمبولک ریفرنس دیا، اس کو انہوں نے بین کر دیا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ اس وقت یہ جو باتیں خان صاحب نے کی تھی، ڈو تھنک کرنی چاہیے تھی؟ کافی حد تک معاملات پرانی اسٹیبلشمنٹ اور نئی اسٹیبلشمنٹ کے فرق نظر آ رہے ہیں، تو پھر کیا خان صاحب کو ایسی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی؟ بین کے تو سب خلاف ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہوگی، لیکن ایک کویسچن ہے۔ دیکھیں مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کوئی شخص یہ گارنٹی کر سکتا ہے کہ عمران خان کے اوپر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا؟ جب وہ یہ خطرہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب یہ وزیر آباد کا واقعہ تھا، یہ پہلے انفارمیشن آنا شروع ہو گئی، عمران خان نے تو 3 مہینے پہلے بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے، اور وہ ہو گیا۔ ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، پھر ایک کیمپین چل رہی ہے۔ آپ نے تو زرداری صاحب کو کہا ہے نا، جو آپ نے فارمر پریزیڈنٹ کے اوپر کہا ہے، وہ ابھی تک انفارمیشن ہے۔ آج فریہ ایک نجی چینل پہ انٹیریئر منسٹر نے بیٹھ کے کہا کہ ہماری دشمنی ہے عمران خان سے۔ جی تو کیا عمران خان نے رائٹ نہیں کی؟ ہم نے تو آج تو کسی کو نہیں کہا ہمارا دشمن ہے، ہماری پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، پولیٹیکل رائیولری، دشمنی ہے کسی کے ساتھ۔ آپ نے یہ تو کہا نا کہ فارمر پریزیڈنٹ نے کسی کو کہا ہے کہ خان صاحب کو قتل کر دیں، یہ تو آپ نے کہا ہے۔ یہ ہم نے کہا ہے، لیکن اس میں ہم نے کہا کہ ہماری کوئی دشمنی ہے ان کے ساتھ۔ یہ جب آپ دشمن ڈکلیئر کر دیتے ہیں، یہ ایک بڑا سیریس افینس ہے، اور وہ بندہ یہ آپ نے دوستی میں کہا ہے؟ کس میں؟ یہ جو بات کی ہے آپ نے، آپ نومینیشن کر رہے ہیں بیکاز آپ کے پاس انفارمیشن ہے، رائٹ، انفارمیشن بیس کی ہے، یو کین کامنٹ۔ انفارمیشن ایویڈنس بیسڈ انفارمیشن ہے، انہوں نے مجھے کمپلیٹ کر لیجیے، اس میں جو ہے ہم نے بندوں کے نام بھی بتا دیے، ڈیل بھی بتا دی، ریکارڈ پہ لے کے آگے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں 22.5 کروڑ عوام میں جوڈیشری ساری ملا کے، تمام فورسز ملا کے کوئی گارنٹی کر سکتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا؟ یہ پروگرام آپ ریکارڈ کے پہ رکھیے گا کہ مجھے بتائیے کہ وہ بندہ جو ان کو بچا لے گا اس بات کو۔ بار بار بول رہے ہیں آپ نے ان کو آواز بند کر دی، اس سے پہلے کہ آپ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ریاست، وہ سب سے پاپولر بندہ ہے پاکستان کا، عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے، آپ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی بجائے اچھا آج جو ہے وہ جو تھا یہ گریگ جو ہے پرانا ہمارا جو ایمبیسڈر ہے اس کا یو کے کا، اس نے بھی آج کہہ دیا جی سازش، امریکی سازش ہوئی، امریکہ نے ان کو ہٹوایا ہے سی آئی اے نے، کیونکہ وہ اڈے نہیں دے رہا تھا اور ڈرون نہیں کروانا چاہ رہا تھا۔ ابھی اس ملک میں کیا چھپا ہوا رہ گیا؟ جب وہ سچ بولتے ہیں۔ خان صاحب کو بین کرنا چاہیے تھا آپ کے خیال سے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ بین نہیں کر سکتے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ اگر آپ ٹی وی پہ بین کریں گے تو سوشل میڈیا پہ آ جائیں گے، یوٹیوب پہ آئیں گے، واٹس ایپ پہ اس پہ فیس بک پہ آ جائیں گے۔ لیکن پولیٹیکل لیڈرس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی اسپیچ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے بات کی ہے، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو کس نے گارنٹی کی تھی کہ محترمہ شہید آئے گی اور وہ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ نہیں ہوگا؟ حالانکہ وہ کئی دفعہ اس نے کہا قاتلانہ حملہ نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر اٹیک ہوا کراچی میں، کیا اس ریاست میں سیکورٹی دی؟ آج دورانی صاحب اچھے نہیں ہونا چاہیے نا، نہیں، ہم اس کے بالکل خلاف ہیں۔ یہ خواہ جو الزامات، کبھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ زرداری صاحب میرے شست پہ ہیں، اب اس پہ بھی اس کی بندوق نے یو ٹرن لے لیا، وہ شست ان کی طرف آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ باتیں جب ان کے دور میں تھی اور انہوں نے جب شیرپاؤ صاحب سے، امیر مقام صاحب سے، باقی پولیٹیکل لیڈروں سے سیکیورٹی وڈرا کہتے ہیں یہ پروٹوکول کے شوقین ہیں، ان کو گاڑیاں چاہیے۔ آج ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پروٹوکول کے شوقین، ہم کہتے ہیں سیکیورٹی دینی چاہیے۔ حملہ نہیں ہوا خان صاحب کے اوپر؟ کیا امیر مقام پہ حملہ نہیں ہوا؟ شیرپاؤ پہ حملہ نہیں ہوا تھا؟ کیوں سیکیورٹی وڈرا کی تھی انہوں نے؟ آپس میں بیٹھے، محمد فضل الرحمان میرے اپوننٹ ہیں، ان پہ حملہ نہیں ہوا تھا، سیکیورٹی وڈرا کی تھی، انہوں نے کہا ایک بندہ بھی نہیں دینا ہم نے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پاکستان کے ہر شہری کا تحفظ کرنا چاہیے، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیں کہ ہمارے پاس، آپ کے پاس اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ثبوت ہے تو آپ سامنے لے کے آئیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی خدا نخواستہ اس میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک صدر وہ ہیں جنہوں نے محترمہ کی شہادت پاکستان کھپے کا نعرہ مارا تھا۔ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا تھا کہ خدا نخواستہ اس ملک پہ ایٹم بم کیوں نہیں گر گیا، اس کی میزائل ٹیکنالوجی پہ یہ ہے، تو انہوں نے مزہ صاحب یہ تو تلخ حقیقت ہے پاکستان میں، پرائم منسٹر کو کی اساسینیشن ہوئی ہے، ایک حملہ ہو گیا خان صاحب پہ، واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیے ظاہر ہے وہ حملہ ہوا، اس کی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، انفارچونیٹلی اس وقت بھی نہیں ہوئی۔ یہ جو خان صاحب کا فیئر تھا اور جن کو وہ سسپیکٹ کرتے تھے
ان کا رائٹ تھا وہ ایف آئی آر کٹوانا، اور وہ ایف آئی آر نہ کاٹنا جو ہے وہ ایک مجرمانہ فعل ہے، لیکن اس مجرمانہ فعل میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ برابر کے شریک ہیں، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ تھے اور ان کی حکومت میں یہ ہوا تھا، اور ان کا مجھے کوئی بیان نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کہا تھا اور ایف آئی آر نہیں کٹی۔ پرویز الہی صاحب کا کوئی بھی بیان وہ نہیں کہتے ہیں، نظر میں آیا۔ نے کہا تھا بتائیں کہ اس تھانے میں آپ کہیں گے آپ اپنی پسند کا آفیسر دیں، انہوں نے ہمارے انٹرویو میں کہا، تو پھر نہیں، کہتے کوئی تھا ہی نہیں جو ریڈی ہو ایف آئی آر کاٹنے کے لیے۔ ہاں، لیکن چیف منسٹر واز ریسپانسبل نا، چیف منسٹر ریسپانسبل ہے، ورنہ تو چھوڑ دیتے نا وہ وزارت اعلیٰ۔ مطلب ان کی، وہ چیف منسٹر تھے، ان کی موجودگی میں وہ ویڈیو لیک ہوئی اس ملزم کی، کیا وزیر اعلیٰ بحیثیت وزیر اعلیٰ وہ ذمہ دار نہیں تھے؟ کیا ان پولیس افسران کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی جنہوں نے یہ کام کیا تھا؟ رائٹ، اس پولیس افسر کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی جس نے ایف آئی آر ریفیوز کی؟ ٹھیک، یہ ساری چیزیں پلس جو بھی تھا، اور وہ عمران خان کا رائٹ تھا، رائٹ۔ وہ وکٹم تھے۔ So you're saying کہ چیف منسٹر was equally responsible in that۔ ہم یہاں پہ ریپ اپ کریں گے۔ Do take care of yourself and give me feedback۔ اللہ حافظ۔